ہمارے یہاں کچھ دیندار شخصیتیں، مثال کے طور پہ شیعہ سنی، ہم لوگ تو سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا کون دیندار ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے لیے جس کی داڑھی ہے اور جس کا امامہ ہے اور جس کا مثال کے طور پہ شلوار تھوڑی اونچی ہے اور ابا کبا پہنا ہوا ہے، شخصیت سالم یہ ہے یا دیندار یہ ہے، سر کی آنکھوں سے تو یہی ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے؟ مگر کچھ پیرامیٹرز ہیں، کچھ پیرائے ہیں، کچھ معیارات ہیں۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ یہ انسان جو آپ کو ظاہری طور پر دیندار لگ رہا ہے یہ شخصیت سالم کا حامل بھی ہو۔ یہ وہ حساس نقطہ ہے جس پر ہمیں ڈسکس بھی کرنی ہے، جس کے علائم کو بھی ہمیں سامنے لانا ہے اور ہمیں آموزش اور ٹریننگ دینی ہے عام عوام کو، سادہ عوام کو، کہ ان کو یہ نہ لگے کہ ظاہری طور پر جو دیندار ہمیں نظر آیا شخصیت سالم بھی یہی ہے۔ بہت حساس نقطہ ہے کہ عوام کو تھوڑا سا ہوشیار ہونا پڑے گا، تھوڑا سا اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنا پڑے گا، تھوڑا سا اپنے دماغ کا میٹر چلانا پڑے گا کہ جس کا بل بھی نہیں آتا اور جس پہ کوئی ٹیکس بھی نہیں لگتا، جس کو شخصیت سالم سمجھ رہا ہوں، یہی شخص، یہی مولانا، یہی ملا، یہی آغا، اس کو میں کن معیارات پہ پرکھوں کہ میرے دل میں یقین ہو جائے کہ یہ شخصیت سالم ہے۔ شخصیت سالم اور دیندار کا تصادف، یہ دونوں تو ایک ہی ہوں گے نا دونوں ایک ہی نہیں ہے، مسٹیک نہیں کرنی ہے، یہ دونوں ایک نہیں ہے۔ یہ جو آج تشیع کو اس مقام پہ پہنچایا ہے پاکستان و ہندوستان میں، یہ جو آج دین کا حال یہ ہے کہ ہر کوئی بھاگے جا رہا ہے، یہ اسی مسٹیک کی وجہ سے تو ہے۔ آپ نے بھیجا تھا آگے اس شخص کو، دیندار کو، یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ وہ شخصیت سالم ہے، ان معیارات جو قرآن و ائمہ علیہ السلام نے بتائے ہیں، شخصیت سالم تو تھا ہی نہیں، تو آپ نے ان کو آگے بھیجا، پھر اس نے اپنا کام دکھایا۔ یہ شخص خدا پرست ہے، یہ شخص خائن نہیں ہے، یہ شخص امین ہے، اسی لیے تو اس کے پیچھے نماز پڑھے نا، ورنہ تو آپ ہر کسی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ عادل کی شرط ہے نا، تو عادل تو گناہ نہیں کرتا، عادل انسان تو خائن نہیں ہوتا، اور گناہ کبیرہ تو یہ عادل انسان جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ تو نہیں کرتا۔ اسی کی بنیاد پہ تو آپ نیت کرتے ہیں جماعت کی، آپ کی نماز، اسی لیے تو ٹھیک ہے کیونکہ یہ عادل ہے۔ تو پھر آپ پیسہ اپنا بینک اکاؤنٹ میں کیوں رکھواتے ہیں؟ پیسہ اپنا اس عالم کے پاس رکھواتے ہیں، پیسہ اپنا اس عادل انسان جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جس سے دین لے رہے ہیں، اس کے پاس کیوں نہیں رکھواتے؟ میں بتاؤں کیوں نہیں رکھواتے؟ کیونکہ آپ کو دل میں آپ تردید ہے، شک ہے کہ وہ عادل ہے یا نہیں، وہ میرے پیسے غائب کر دے گا، کیونکہ بہت سارے ایسے ثانیات ہوئے ہیں، آپ نے پیسہ رکھوایا اور وہ ملا پیسہ لے کے بھاگ گیا۔ مگر جہاں بھی آپ کو ایک ایسی پرسنالٹی دکھے کہ آپ نے اس کو پیسہ دیا ہے اور اس نے پیسہ لگا دیا ہے، اس نے پیسہ امانت کے طور پر رکھا بھی ہے اور اس نے پیسہ دینی مدارس میں، دینی ہاسپٹلز میں، دینی کاموں میں، رفائی کاموں میں لگا کے آپ کو دکھ رہا ہے کہ یار یہ پیسہ جو میں نے اس کے پاس دیا تھا، اس پیسے کا یہ امین تھا اور اس امانت کا سائن یہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ مجھے دکھ رہا ہے کہ میرا پیسہ اس نے لگایا ہے، مجھے دکھ رہا ہے کہ اس نے دین میں خرچ کیا۔ جس کو آپ پیسے کے لیے امانت دار نہیں سمجھتے اس سے دین بھی نہ لیں۔ صراحتاً کہہ رہا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، جس انسان پر آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ میرے پیسے کا امین بن سکتا ہے، اس انسان کو آپ دین خدا کی تبلیغ کا قابل بھی مت سمجھیں، نہ لیں اس سے دین۔ آپ کو یقین ہو جائے جس کے اوپر کہ ہاں یہ امین ہے، یہ خائن نہیں ہے، یہ صادق ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، اس سے دین لیں۔ کیونکہ جس کی نگاہ میں پیسے کی کوئی ویلیو نہ ہو، جس کی نگاہ میں حب دنیا اور مادیات کی ویلیو نہ ہو، وہ انسان بہتر آپ کو دین خدا سمجھا سکتا ہے۔